نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ صدق اللہ العظیم۔ وفی المقام الآخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ تشریف فرما عالمین۔ حاضرین، آج ہمارا موضوع ہے ایمان اور محبت اہل بیت اطہار۔ پچھلے جو 3 موضوع بیان ہو گئے ہیں، اور آج کا موضوع اور کل کا موضوع، یہ منہاج القرآن کا بیانیہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جو آج بات کروں گا میرا ایک الگ سے بیانیہ ہے، صاحبزادہ ظہیر صاحب نے جو بات کہی وہ ایک الگ چیز ہے، نہیں، ہم نے آپس میں باہمی کوآرڈینیشن سے یہ چیزیں ڈیوائیڈ کی ہیں۔ تو جو موضوع آپ نے سنا ہوا ہے، جو بیان ہو گیا، آج ہوگا، کل ہوگا، ہم سب کا وہ بیانیہ ہے۔ لہذا اسی تسلسل کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آج قرآن حکیم کے 2 مقامات سے 2 آیات کے ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ایک 26واں پارہ ہے سورۃ الفتح، اس کی آخری آیت 29 نمبر، اس کا ایک پہلا جز، اور سورۃ الشورى اس کی آیت نمبر 23، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اس کو تھوڑا بات کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آغاز میں 4 چیزوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے اسم گرامی کے بعد حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی شان وہ ہے شان رسالت، اور وہ ان 2 لفظوں کی اضافت کے ساتھ بیان ہوئی، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز بیان ہوئی نسبت رسالت، وہ ان 2 لفظوں کے ساتھ بیان ہوئی، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت اور سنگت میں رہتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی صحبت میں۔
تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر پھر نسبت والوں کی ذاتی خوبیاں، اس کا بیان ہوا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، وہ صرف دو چیزیں، ایک نسبت رسالت اور دوسری نسبت والوں کے اوصاف۔ یہاں سے بات کا آغاز کریں گے۔ نسبت کا بیان اس طرح ہوا، فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے حبیب کی صحبت میں رہتے ہیں، سنگت میں رہتے ہیں، اور جن کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف ملا، ان کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے صحابہ کرام۔ بولے کیا لفظ ہے؟ ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت کی نسبت مل گئی۔ اس نسبت یعنی نسبت رسالت اور صحبت کی نسبت کے بعد ان نسبت والوں کے ذاتی اوصاف وہ آگے بیان ہوئے ہیں۔ پہلی خوبی بیان کی، فرمایا اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے جذبے جہاد کا بیان ہے، یہ ان کے انقلابی جذبے ہیں، وہ انقلابی جذبے جن جذبوں کے آگے کیسر و کسریٰ جیسی سلطنتیں بھی پاش پاش ہو، ان کے انقلابی جذبوں کے بیان کے بعد ان کی دوسری خوبی بیان کی، فرمایا رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم دل ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کے حسن خلق کا بیان ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے یا رکوع میں یا سجود میں۔ یہ اس بندگی کا بیان ہے وہ جو اللہ کی بجا لاتے تھے۔ تیسری خوبی کے بعد ان کی چوتھی خوبی بیان ہوئی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت وہ اللہ سے اس کے فضل کے طالب رہتے تھے۔ یہ ان کی چوتھی خوبی ہے، یہ ان کے اخلاص کا ذکر ہے، ان کے زہد کا ذکر ہے، ان کے ورع کا بیان ہے۔ اس بیان کے بعد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے جو چہروں کی رونق ہے اس کے پیچھے ان کے سجدوں کی تاثیر ہے۔ یہ ساری صحابہ کرام کی خوبیاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، نسبت رسالت کا ذکر پہلے کیا ہے اور نسبت والوں کے ذاتی اوصاف کا بیان اللہ نے بعد میں کیا ہے۔ آج 1446 ہجری ہے، جیسے ہم بولتے ہیں 2024، یہ عیسوی ڈیٹ ہو گئی اور ہجری کیا ہے 1446 سال بعد جہلم کی سرزمین پہ بیٹھ کر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہم پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا، آج 1450 سال بعد یہ آیت ہمیں کیا میسج دے رہی ہے؟ ہمیں اس سے کیا پیغام ملا، کیا درس دے رہی ہے؟ سنیں، یہ آیت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ لوگوں تم نے پڑھ تو لیا ہے، تم نے دیکھا نہیں، نسبت رسالت کا ذکر مقدم ہے اور نسبت والوں کی ذاتی خوبیوں کا ذکر مؤخر ہے۔ اور میسج یہ ہے کہ انقلابی جذبے بھی اس کے قبول ہوں گے
جس کی سب سے پہلے میرے محبوب کے ساتھ نسبت مضبوط ہوگی۔ جذب جہاد بھی اس کا قبول جس کی مصطفیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط، حسن خلق بھی اس کا قبول جس کی محبوب کے ساتھ نسبت مضبوط، رکوع بھی اس کے قبول جس کی محبوب کے ساتھ نسبت مضبوط، سجدے بھی اس کے قبول جس کی محبوب کے ساتھ نسبت مضبوط، اخلاص، زہد، ورع، تقوی، یہ ساری خوبیاں، اوصاف، صفات اس کی قبول جس کی محبوب کے ساتھ نسبت مضبوط۔ اگر اس نسبت میں دراڑ آ گئی، اس میں سکم رہ گیا، عیب آ گیا، نقص آ گیا، تو پھر جذبے جہاد بھی رد، انقلابی جذبے بھی رد، حسن خلق رد، رکوع رد، سجدے رد، اخلاص رد، کل اسلام قبولیت کے درجے پر فائز اس وقت ہوتا ہے جب کلمہ پڑھنے والے کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے کے اندر ترجیحات شامل نہیں ہیں، اس رشتے کی نسبت سے اس کو آپ نے پس پشت ڈال دیا، مصلحتوں کا شکار ہو گئے، اس رشتے کے اندر سکم آ گیا، تو پھر کیا نمازیں، پھر کیا رکوع، پھر کیا سجدے، پھر کیا جذب جہاد، سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کو قبولیت کے درجے پر فائز کرتی ہے، وہ ہے نسبت رسالت۔ اور یہ جملہ سن لیں، پوری گفتگو کا مرکز و محور یہی بات ہوگی۔ جس کو یہ نسبت جتنی اعلیٰ مل گئی، جس نے اس نسبت کو جتنا مضبوط کر لیا، وہ اتنا ہی فوقیت پا گیا، اتنا ہی بلند ہو گیا، اتنا ہی اعلیٰ ہو گیا۔ دنیا میں معیار فضیلت صرف یہ ہے کہ کس کی اللہ کے حبیب کے ساتھ نسبت مضبوط ہے۔ باقی یہ پیسے ہیں، یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ یہ ساری ظاہری آرائش ہے۔ جو چیز اجتماعی سطح پر قوموں کا سر فخر سے بلند کرتی ہے، یا انفرادی سطح پر ایک ایک بندے کو عروج دیتی ہے، وہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت کریمہ کے اندر پتہ چلا کہ جن کو حضور کی صحبت کی نسبت مل گئی، وہ ہو گئے حضور کے صحابہ۔ بولیں کیا ہو گئے؟ اب قیامت تک بڑے بڑے غوث، ولی، قطب، ابدال، کلندر 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے لوگ بھی آتے رہے، ایک ادنا صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ادنا سمجھانے کے لیے لفظ بولا ہے، ہمارے لیے کوئی بھی ادنا نہیں ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تو جن کو صحبت کی نسبت ملی وہ ہو گئے حضور کے صحابہ۔ بولیے کیا ہو گئے؟ از اول تاخر سارے یہ جملہ بولیں، حضور کے صحابہ۔ یہ جملہ امانت ہے آپ کے پاس، رکھ لیں۔ گفتگو کے اینڈ پہ آپ نے پھر یہ مجھے واپس کرنا ہے، پھر رزلٹ نکالیں گے۔ حضور کے صحابہ۔ آگے بڑھتے ہیں اب۔